ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے کہا ہے کہ احتجاج کی آڑ میں دہشت گردوں کے ساتھ ملی بھگت ثابت ہو چکی۔ جعفر ایکسپریس آپریشن میں مارے گئے 5 دہشت گردوں کی لاشیں زبردستی قبضے میں لینا گٹھ جوڑ کا ثبوت ہے۔ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے لیے کسی قسم کی رعایت یا معافی کی گنجائش نہیں۔ حکومت کے تمام اقدامات بین الاقوامی قوانین سے مکمل مطابقت رکھتے ہیں۔ ہر شہری کو آئینی حقوق کے تحفظ، قانونی چارہ جوئی کا مکمل اختیار حاصل ہے۔ ہفتہ وار بریفنگ میں ترجمان دفتر خارجہ نے واضح کیا کہ پاکستان اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندوں کے ساتھ تعمیری مکالمے کے لیے تیار ہے۔ پاکستانی صحافیوں کے دورہ اسرائیل پر رد عمل میں ترجمان کا کہنا تھا کہ پاکستانی پاسپورٹ پر اسرائیل کا دورہ نہیں ہو سکتا۔ اس سے پہلے جو اسرائیل کے دورے ہوئے وہ ڈوئل نیشنل تھے۔ پاکستان کا اسرائیل پر موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے پاکستان سے افغان مہاجرین کو نشانہ بنانے والے غیر قانونی غیر ملکیوں کو واپس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ کہا کہ پناہ گزینوں اور پناہ کے متلاشیوں سمیت افغان شہریوں کو زبردستی نکالنے سے ان کی حالت زار میں مزید اضافہ ہوگا۔ افغان مہاجرین اور پناہ کے متلاشیوں کو 2 بڑے شہروں سے نکالنے کے لیے 31 مارچ کی ڈیڈ لائن مقرر ہے۔ ایمنسٹی کی جانب سے مزید کہا گیا کہ بہت سے لوگوں کو خطرہ لاحق ہے۔ ایمنسٹی بین الاقوامی انسانی حقوق کے قانون، خاص طور پر عدم تحفظ کے اصول کا بہت کم احترام کرتا ہے۔ پنجاب میں بزدار دور کی 550 ملین روپے کی مالی بے ضابطگی پکڑی گئی۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 2 نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ 286 ملین روپے کی بغیر ٹینڈرز خریداری کی گئی۔ 263 ملین روپے کی خریداری کرتے ہوئے تمام بنیادی قوانین کو نظر انداز کر دیا گیا۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا جونیئر افسران سے تحقیقات کرانے پر اظہار ناراضگی۔ اعلیٰ افسران سے تحقیقات کرانے کا حکم۔ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ۔ حج 2024 میں مالی بے قاعدگیوں کا انکشاف۔ چیف فائنینشل اور اکاؤنٹس آفیسر سمیت 5 رکنی کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق حجاج کے لیے منا میں ناقص رہائشی انتظامات کیے گئے۔ ضرورت سے زائد ٹرین ٹکٹس خرید کر مالی خزانے کو بھاری نقصان پہنچایا گیا۔ حاجیوں کے لیے خریدے گئے تحائف میں بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ حج معاونین کی مقامی بھرتیوں میں بڑی بے قاعدگی کی نشاندہی۔ کم بولی دینے والوں کے بجائے مہنگی نجی گاڑیاں کرائے پر لے کر قومی خزانے کو نقصان پہنچایا گیا۔ آب زمزم کی تقسیم میں بے ضابطگیوں اور حج ویلفیئر فنڈ کے بے دریغ استعمال کا بھی انکشاف۔ رپورٹ میں ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی کی سفارش۔ قومیں IMF پروگرام سے ترقی نہیں کرتی، دعا ہے کہ IMF کا موجودہ پروگرام آخری ہو۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ڈیجیٹل یوتھ ہب کے اجراء کی تقریب سے خطاب۔ کہا 77 سالوں میں ہمارے قرضے بہت بڑھ چکے ہیں، ہم نے اس قرض کی زندگی کو وقار کی زندگی میں بدلنا ہے۔ آخری حد تک کوشش کروں گا کہ ملک کو قرضوں سے نجات دلا دوں۔ ہم نے محنت سے اس ملک کی تقدیر بدلنی ہے۔ 3 ہفتوں میں قومی خزانے میں 34 ارب روپے آئے۔ نوجوانوں کی تربیت کے لیے کھربوں روپے خرچ کریں گے۔ ہنرمند نوجوانوں کی بدولت ملک کا مستقبل شاندار بنائیں گے۔ پی ٹی آئی والے 3 دفعہ احتجاج کی کوشش کر چکے ہیں۔ اسی قسم کی فلمی ڈائیلاگ بولے گئے، نتیجہ کیا نکلا؟ وزیر دفاع خواجہ آصف کی ABN نیوز سے خصوصی گفتگو۔ کہا افراتفری ہوئی، امن کا نظم و نسق تتر بتر ہوا۔ یہ سارے مسئلے مسائل اگر ایک شخص کی ذات کے لیے کیے جا رہے ہیں تو اس سے بڑی بدقسمتی نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کی 2 لیڈرشپ کی جانیں گئی ہیں، لیکن انہوں نے ملک کو نقصان پہنچانے کی کبھی بات نہیں کی۔ 3 دفعہ کے وزیر اعظم نواز شریف کو تینوں دفعہ اقتدار سے محروم کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کوئی آسمان سے اترا ہوا ہے؟ چوری کرپشن کے مقدمے میں سزا ہوئی ہے۔ وہ کہتا ہے میں پریس کانفرنس بھی کروں گا اور مجھے ہر روز لوگ بھی ملیں۔ پاکستان کا امن ترقی کسی شخص کے تابع کبھی نہیں ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی کہتا ہے یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ وہ ایک چھوٹا چور ہے جس نے ملک ریاض کے ساتھ مل کر کیا کیا، توشہ خانہ میں کیا کیا۔ بلوچستان میں پھر خون ریزی۔ گوادر میں نامعلوم حملہ آوروں کی فائرنگ سے 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔ نامعلوم حملہ آوروں نے گوادر سے کراچی جانے والے مسافروں پر فائرنگ کر دی۔ ایک شخص کا تعلق ملتان سے تھا، دیگر کی شناخت کا عمل جاری۔ صدر وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی کلمت میں بس سے اتار کر مسافروں پر فائرنگ کے افسوسناک واقعے کی مذمت۔ کہا نہتے لوگوں پر فائرنگ بزدلانہ اقدام ہے، بے گناہ افراد کو ناحق قتل کرنا انسانیت سوز جرم ہے۔ وزیر اعظم کی ذمہ داران کا تعین کر کے قرار واقع سزا یقینی بنانے کی ہدایت۔
جعفر ایکسپریس 16 روز بعد چل پڑی. وفاقی وزیر امیر مقام نے جعفر ایکسپریس کو پشاور سے روانہ کیا. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امیر مقام کا کہنا تھا کہ جو بلوچستان کی ترقی روکنا چاہتے تھے انہیں مایوسی ہوئی. وزیر اعظم اور آرمی چیف ملک کی سلامتی کے لیے پرعزم ہیں. دہشت گردوں کے عزائم کامیاب نہیں ہونے دیں گے. کوئی سیاست نہ کرے. بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر دی گئی آخری کال ٹھس ہوئی تھی. عوام آئندہ بھی پی ٹی آئی احتجاج کی کال مسترد کریں گے. کوئٹہ سے جعفر ایکسپریس پر سفر کرنے والے مسافروں کا سیکیورٹی اداروں پر اعتماد کا اظہار. کل کوئٹہ سے پشاور جانے والی ٹرین کی بکنگ مکمل کر لی گئی. پی ٹی آئی کے خلاف وسطائیت میں حکومت کا ساتھ دینے والے افسر کی ترقی دیگر کو نظر انداز کر دیا گیا. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا افسران کی ترقیوں پر رد عمل. کہا ترقی کی واحد شرط بانی اور پی ٹی آئی کو دبانا تھی. پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اپنے پسندیدہ افسران کو ترقی دے کر میرٹ کو پامال کیا. عدلیہ کے بعد اب بیوروکریسی کو بھی کنٹرول کرنے. شاہراہ قراقرم اوچھار کوہستان کے مقام پر لینڈ سلائیڈنگ کے باعث بند. شاہراہ کے دونوں اطراف گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں. سینکڑوں مسافر پھنس گئے. مسافروں میں بچے، خواتین اور بزرگ بھی شامل. مورو میں دریائے سندھ سے 6 کینال نکالنے کے خلاف قوم پرست جماعتوں کی ریلی. شہریوں، سیاسی اور سماجی اور قوم پرست کارکنوں کی بڑی تعداد میں شرکت. مظاہرین نے کہا دریائے سندھ سے نہریں نکالنے سے زرعی زمینیں بنجر بن جائیں گی. دریائے سندھ پر ڈاکہ کسی صورت منظور نہیں کریں گے. سندھ دشمن منصوبہ فوری واپس لیا جائے. ہزاروں مہینوں سے بہتر رات شب قدر راج عقیدت و احترام سے منائی جائے گی. روزہ دار شب بیداری کرتے ہوئے عبادات کا اہتمام کریں گے. مساجد کو برقی قمقموں سے سجا دیا گیا. تراویح میں تکمیل قرآن کی محافل ہوں گی.